آج کے دور میں ہمارے بچوں میں سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ ہے خود اعتمادی کی کمی. تو یہ والدین اور اساتذہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں. ہم چونکہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں تو والدین بھی ہم ہیں یا ہم میں سے اکثر بڑے بھائی ہیں اور والدین ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں. اور خود اعتمادی کیسے پیدا کریں، اہم ترین بات ہے. تو خود اعتمادی پیدا کرنے کے کئی انداز ہیں. جو دانشور ہیں، جو فلاسفر حضرات ہیں، انہوں نے کئی مشورے دیے ہیں، کئی انہوں نے ٹپس دیے ہیں کہ بچوں میں خود اعتمادی اس طریقے سے پیدا کی جائے. ان میں سے جو چند ایک ضروری ہیں وہ میں آج گوش گزار کروں گا آج کی ویڈیو میں. سب سے پہلے یہ ہے کہ بچے کو نظر انداز کبھی مت کریں. ایک بچہ ہے، اس نے کوئی بات کرنی ہے، خواہ وہ غلطی کر رہا ہے، صحیح یار بچہ ہے نا. میں اکثر اپنے یہ ویڈیوز میں اور اکثر اپنے جو لیکچرز ہیں ان میں یہ بتاتا ہوں کہ بچے کا کام ہے مسٹیک کرنا. صحیح اگر وہ غلطی نہیں کرتا پھر وہ بچہ تو نہ ہوا، پھر تو وہ بڑا ہو گیا. جب غلطی کرنا چھوڑ گیا وہ بڑا ہو گیا. بڑا ہو کر بھی انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن بچے تو بچے ہیں نا یار. بچوں میں مطلب زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جی بچوں میں دوسروں کے نسبت زیادہ چانسز ہوتے ہیں غلطی کے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے بطور والدین یا بطور ٹیچر کہ بچوں کو سنیں، بچوں کی بات کو سنیں. اگر انہوں نے غلطی بھی کی ہے تو اس سے وجہ پوچھیں کہ آپ نے یہ غلطی کیوں کی ہے، یہ کیسے ہوئی ہے. جب بچوں کے اندر یہ اتنا کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ ہمارے جو والدین ہیں یا ہمارے ٹیچر ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں، یہ ایک حوصلہ ہوتا ہے. بچوں کے اندر ہمت ہوتی ہے کہ ہمارے والدین ہمیں سنتے ہیں، ہمارے ٹیچرز ہمیں سنتے ہیں. جب بچے آئے ہیں تو انہوں نے ابھی بات شروع کی اور ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، بچے کیا سیکھیں گے؟ بچوں کے اندر خاص کانفیڈنس پیدا ہوگا. ہمارے ایک سر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اگر وہ ابھی حیات ہیں، تو 2006 کی بات ہے. انہوں نے ہمیں ایک ٹریننگ میں یہ بتایا تھا کہ بچہ جب ہمیں کوئی بات کرنے کے لیے آیا ہے نا تو بچے نے بات شروع کی اور ہم نے فوراً اس کو ڈانٹ دیا. اب اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ بچہ اس وقت پتہ نہیں کتنی اہم ترین بات کرنے والا ہو. صحیح بات. ہو سکتا ہے بچے کی وہ بات اگر آپ سن لیتے، اس بات سے آپ بچے کو ایسا گائیڈ کرتے کہ بچہ بڑا ہو کر اسکالر بنتا، بچہ بڑا ہو کر سائنس دان بنتا. بالکل ایسے ہی. شاید کتنی ہی قیمتی بات تھی جو بچے کے اندر آئی، کتنی اہم سوچ تھی جو بچے کے اندر آئی، اور آپ نے بچے کو ڈانٹ کر فوراً دبا دی. ہو سکتا ہے اگلی زندگی دوبارہ بچے کے مائنڈ میں وہ بات نہ آئے. بالکل ایسے ہی ہے. بچہ بولنے لگا، آپ نے فوراً چپ کرا دیا. کسی سے کوئی چیز نکل رہی باہر، آپ نے اوپر ٹھکن رکھ دیا. پھر آپ ایک دفعہ اس کو سنیں. تو بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کا جو بنیادی اصول ہے وہ ایک بچوں کو نظر انداز مت کریں. ایک بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں اکثر سیشن میں بات کرتا ہوں کہ بچوں کا موازنہ کبھی نہ کریں. جب بچوں کا آپ موازنہ کریں گے گھر میں یا کلاس میں، بچوں میں کبھی بھی کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا. بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوگی، بچے احساس کمتری کا شکار ہوں گے. تو بچوں میں اگر آپ خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو کانفیڈنس کرنا ہے، بچوں کا موازنہ کرنا چھوڑ دیں. اور ایک احساس سے ایک کانفیڈنس کے حوالے سے یہ ہے کہ تنقید کم کریں بچوں پر اور حوصلہ افزائی زیادہ کریں. اچھا دیکھیں کہ بچہ کوئی بھی ہے، والدین کا گھر میں ہے یا اسکول میں ٹیچر کے سامنے، کوئی بھی بچہ کائنات میں میں نہیں سمجھتا جو ایسا پیدا ہوا ہے جس نے 100 کام کیے اور 100 غلط ہوئے. کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بچہ آیا جس نے 100 کام کیے ہیں، 100 اٹیمپٹ کیے ہیں اور ساری کی ساری غلطیاں؟ کبھی بھی ایسا یار ان میں سے اگر 99 غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو ایک تو اس کی درست ہی ہوگی. ایسے ہی ہے. جو درست ہوئی ہے اس کو درست پر اتنا اپریشیٹ کریں، اتنی حوصلہ افزائی اس کی کریں کہ نیکسٹ اٹیمپٹ میں وہ جب اب اس نے 100 میں سے اگر ایک درست کام کیا ہے نا، آپ اس کی اتنی حوصلہ افزائی کریں کہ اگلی دفعہ وہ 100 میں سے 10 ٹھیک کر. صحیح. اگر آپ اس پہ تنقید کریں گے، بچے نے تو یہی فیل کرنا ہے کہ یار اگر میں نے ٹھیک بھی کیا پھر بھی تنقید ہونی ہے، غلط کروں پھر بھی تنقید ہونی ہے. اس نے ٹھیک کرنا چھوڑ دینا ہے. ایسے ہی ہے. کلاسز میں کئی دفعہ ایسا آبزرو ہوا ہے کہ کچھ بچے ہیں کہ جن کا مطلب ٹیسٹ اکثر غلط ہوتا ہے اور ٹیچر کی طرف سے ان کو سزا ملتی تھی. اب تو خیر سزا کا دور ختم ہو چکا ہے، پرانے وقت کی بات ہے. اب ایک بچے کو روزانہ سزا ملتی ہے، وہ ٹیسٹ غلط کرتا ہے. ایک دن اس نے ٹیسٹ ٹھیک کیا، ٹیچر نے بغیر چیک کیے اس کو سزا دے دی، کیونکہ ٹیچر کو پتا ہے کہ یہ ٹھیک کرتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اس بچے کو پتا ہے کہ آج میں نے ٹھیک کیا. تو بچے نے یہ سمجھ لینا ہے کہ میں
غلط کرتا ہوں پھر بھی مجھے سزا ملتی ہے، صحیح ہے. آج میں ٹھیک کیا پھر بھی مجھے سزا ملی، مجھے صحیح. ٹھیک کرنے کا فائدہ. تو بچہ تو کبھی بھی اندھا توجہ نہیں دے گا. تو بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، بچوں پہ تنقید کرنا چھوڑیں. اور ایک اہم ترین چیز ہے کہ بچوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دیں. بچوں نے ساری زندگی بچے نہیں رہنا، آخر انہوں نے بڑا ہونا ہے. بالکل. تو ہم نے ان کی یہ بھی تو تربیت کرنی ہے نا کہ وہ بڑے ہو کر زندگی کو کیسے ٹیکل کریں. صحیح. تو بچوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دیں. اگر انہوں نے غلط فیصلہ کر دیا ہے تو ان کو سمجھائیں، درست فیصلہ کرنے کا ان کو گائیڈ کریں کہ درست فیصلہ کیسے کرنے ہیں، لیکن ان کو موقع دیں. اگر ساری زندگی آپ خود ہی فیصلے کرتے رہیں گے، بچے جوان ہو جائیں گے، بچوں کے اندر فیصلہ کرنے کا جو ہے وہ جذبہ اور اعتماد اور کانفیڈینس نہیں ہوگا. اور پھر ایک ہے کہ ناکامی پر بچوں کو ڈانٹنا یہ نہیں ہے. ناکامی سے بچوں کو سیکھنے کا موقع دیں. دیکھیں والدین ہیں یا ٹیچرز ہیں، وہ دو کام ان کے پاس ہیں، دو اختیار ہیں ان کے پاس. بچے نے غلط کام کیا، اب بچوں کو یہ کہہ دینا کہ آپ پوری زندگی ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ جب بھی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، یہ تو بڑی غلط بات ہے. تو پھر بچے کبھی بھی ٹھیک نہیں کریں گے. بچوں کو تو یہ پتا چل جائے گا کہ شاید میرے اندر صلاحیت ہی غلطیوں کی ہے. ایسے ہی ہے. لیکن بچوں کو بتائیں کہ بیٹا اگر یہ آپ نے غلط کیا ہے تو آپ اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. صحیح. بالکل. بیٹا غلطی ہو جانا کوئی جرم نہیں ہے، غلطی سے سیکھنا یہ اہم چیز ہے. ایسے ہی. غلطی پر غلطی کرنا، پھر غلطی کرنا، پھر غلطی کرنا، بیٹا یہ غلطی ہے، لیکن ایک دفعہ غلطی ہو جائے اس کو دوبارہ ٹھیک کر لینا، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی. تو بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ یار غلطی ہو جانے سے کوئی آسمان نیچے نہیں گر جاتا، غلطی کو درست بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ان پہ والدین اور اساتذہ کرام فوکس کریں تو بچے میں آہستہ آہستہ خود اعتمادی پیدا ہونا شروع ہو جائے.